أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 5 جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وقف کی علامت کو دیکھتے ہوئے آیت کے 2 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ لیدخل المؤمنین سے سیئاتہم تک، دوسرا حصہ وکانا سے عظیما تک۔ پہلے حصے میں ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کو ایک الگ حصہ قرار دیں گے جو یکفرا سے سیئاتہم تک ہوگا۔ لیدخلا سے فیہا تک اس آیت کے اس حصے میں ہمیں مزید ایک جملہ نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ہم الگ کر دیں گے جو ہوگا تجری سے منہا تک۔ اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر حصے کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، لام یہاں پر حرف ہے، یدخلا فعل، المؤمنین اسم، واو حرف، المؤمناتی اور جنات دونوں اسما ہیں۔ آیت کا یہ حصہ 6 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 2 حروف، 1 فعل اور 3 اسما شامل ہیں۔ لیدخلا، لام حرف التعلیل ہے جس کے بعد ان مقدرہ ہے۔ یدخلا، دال خا لام فعل صحیح ہے، فعل مضارع منصوب ہے۔ ثلاثی مزید فی، اس کو ہم فوراً ہی کہہ دیں گے کیونکہ مجرد میں علامت مضارع مضموم نہیں ہوتی۔ باب افعال بھی ہم فوراً ہی کہہ دیں گے کیونکہ کوئی اور پاسبلٹی پر یہ فعل فٹ نہیں آ رہا۔ نائب مجہور ہے کیونکہ عین کلمے پر فتحہ نہیں۔ باب مفعلہ نہیں کیونکہ فا اور عین کلمے کے بیچ میں الف نہیں ہے، اور باب تفعیل بھی نہیں کیونکہ ہمیں عین کلمے پر شد نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ باب افعال ہی ہے۔ افعلا یفعل سے ادخلا یدخل ادخالا، واحد مذکر غائب اور اسی میں ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہو سکتا ہے۔ المؤمنین اسم ہے جمع مذکر معرفہ معرف باللام اور منصوب ہے، باب افعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ المؤمنات اسم جمع مؤنث معرفہ معرف باللام منصوب، باب افعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ جنات اسم ہے جمع مؤنث سالم نکرہ منصوب، اسم ہے جنتن اس کا واحد ہے۔ جیم نون نون مادہ، باب نون سے اسم ذات ہے، معنی ہے گھنا باغ، درختوں کی وجہ سے جس کی زمین چھپی ہوئی ہو، تو جنت کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پہلے حصے کا ہی ایک سب پارٹ ہے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تجری فعل ہے، من حرف، تحتا اسم، ہا اسم، الانہار اسم ہے، خالدین اسم، فی حرف اور ہا اسم ہے۔ آیت کا یہ حصہ 8 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 1 فعل، 2 حروف اور 5 اسما ہے۔ تجری جیب رعیہ، غیر صحیح فعل ہے، غیر صحیح فعل میں معتل اللام یعنی کہ ناقص، اور ناقص میں یہ ناقص یائی ہے۔ ثلاثی مجرد، باب ضرب یضرب سے، جرا یا یجریو سے، جرا یجری جرین، بہنا جاری ہونا۔ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ یعنی کہ چوتھا صیغہ جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ من حرف جر تحت ظرف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر جو راجع ہے جنات ان کی طرف۔ الانہار مرفوع اسم ہے، النہر کی جمع ہے۔ خالدینہ اسم ہے مذکر ہے جمع خا لام دال مادہ، باب نون سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خالدونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے، ترکیب میں ہم اسے دیکھیں گے۔ فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ لام حرف التعلیل، یدخلا فعل و فاعل، المؤمنین معطوف علیہ، واو حرف عطف، المؤمنات معطوف، جنات موصوف۔ یاد رہے نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ عموماً نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے۔ تجری فعل، من حرف جر، تحتی ظرف پلس مضاف، ہا مضاف الیہ، الانہار فاعل ہوگا تجری فعل کے لیے، خالدینہ اسم الفاعل، ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل،
متعلق خالدینہ کے. یدخلا فعل و فاعل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی. جنات موصوف تجری فعل من حرف جر تحت مضاف پلس مضاف الیہ سے مل کر مجرور حرف جر من کے لیے. من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تجری فعل کے. تجری فعل اپنے فاعل الانہار اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بنا جناتن موصوف کے لیے محلن منصوب. جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول فیہ ہوا یدخلا فعل کے لیے. خالدین فیہا اسم الفاعل اپنے فاعل ہم ضمیر مرفوع مستتر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال بنا المؤمنین والمؤمنات کا. یدخلا فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ بتاویل مصدر محلن مجرور ہوا لام جارہ کے لیے. لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا محذوف فعل امر اللہ بالجہاد کے. اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ واو حرف یکفر فعل عن حرف ہم اسم سیئاتہم یہ دونوں اسما ہیں. آیت کا یہ حصہ 6 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 2 حروف 1 فعل اور 3 اسما ہیں جن میں ضمائر بھی شامل ہیں. واو حرف عطف یکفرہ کاف فا را فعل صحیح ثلاثی مزید فی باب تفعیل کیونکہ عین کلمے پر شد نظر آ رہی ہے. 4 پاسبلٹیز میں سے یہ فعل ایک پاسبلٹی پر پورا اتر رہا ہے. کفر یکفر تکفیرن دور کر دینا محو یا زائل کر دینا کسی کی ناپسندیدہ چیز کو اس سے دور کر دینا دبا کر یا چھپا کر کسی کی سزا کو اس سے دور کر دینا جرمانہ ادا کر کے یا کفارہ دینا. عنہم عن حرف جر ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی. سیئات اسم ہے جمع مؤنث سالم معرفہ مضاف الی المعرفہ ہے منصوب اسم ہے اس کی وہیں سیئاتن ہے معنی اس کا ہے برائی بدی یا گناہ. اسم ذات اور صفت دونوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی. ترکیب کی طرف چلتے ہیں. واو حرف عطف یکفر فعل و فاعل عنہم جار مجرور متعلق فعل سیئاتہم مضاف پلس مضاف الیہ یہ مل کر مفعول بھی بنے یکفرہ فعل کے لیے. یکفرہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا جس کا عطف یدخلا فعل پر ہوگا. اب ہم اس آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اس واو کو واو اعتراضیہ قرار دیا گیا ہے یعنی کہ اس کے بعد والا جملہ معترضہ کہلائے گا. اب جملہ معترضہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو اصل بات کا لازمی حصہ تو نہ ہو مگر اسے کسی طرح سے ایسی نسبت حاصل ہو کہ لکھنے والے کی رائے میں اس کا لکھنا بھی ضروری ہو. ایک مثال دیکھتے ہیں جس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کانا ابو حنیفہ ورحمہ اللہ تعالی عالماً ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے یا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو عالم تھے. یہاں پر اللہ کی ان پر رحمت ہو جملہ معترضہ ہے. ذالکا اسم اشارہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کانا ناقص فعل ہے. جب بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے. ذالکہ یہاں پر اسم اشارہ ہے یہاں کانا کا اسم قرار دیا جائے گا. مبنی اسم ہے محلن مرفوع مانا جائے گا. عند اللہ ظرف پلس مضاف الیہ مل کر یہاں پر حال مقدم ہوگا. فوزن باب نون سے اسم ذات ہے کامیابی یا نجات یہ یہاں پہ موصوف ہے. عظیماً فعیل کے وزن پر صفت ہے بڑا ہمیشہ اور ہر حال میں. فوزن موصوف عظیماً صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال ہوا. یہاں پر نوٹ کر لیں کہ عموماً ذوالحال معرفہ ہوتا ہے لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تب اس کا حال ذوالحال پر مقدم کر دیتے ہیں کیونکہ پھر موصوف صفت کا التباس ہو سکتا ہے. حال مقدم ذوالحال مؤخر سے مل کر کانا کی خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ معترضہ ہوا. لا محل لها من الاعراب جملہ معترضہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. اب ہم اس آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اب اسکرین پر آپ محمود صافی صاحب کی ورکنگ دیکھیں گے جس سے ہم اپنے ورکنگ کو میچ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.